ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وأعيننا وأعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند عقید و سرا حبیب کبریا نیر تاباں صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرماؤ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور قلندری نے آج کہ امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ چند ایک لائنیں لکھیں۔ فرمایا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مر مر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، اور فرمایا کہ رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن کہنے کو تو ہر شخص مسلمان ہے لیکن دیکھے تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے، اور بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں اب لاؤں کہاں سے، اور وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار تاہم چھٹ گئے اس بار گراں سے، اور جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، جھگڑے ہیں یہاں ذاتوں کے صوبوں کے نسب کے، آگ اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غضب کے، اور یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے،
یعنی کہ کھانے پہ سبھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی، اور اب دیکھیے فرمایا محمودوں کی صفیں آج ایازوں سے پرے ہیں، یعنی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، لیکن آج محمودوں کی صفوں میں ایاز پرے ہیں، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہیں، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خود کا، مر مر کے جیے ہیں کبھی جی جی کے مرے ہیں۔ اور آگے لکھا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دیکھو تو ذرا محلوں کے پردے اٹھا کر، دیکھو تو ذرا محلوں کے پردے اٹھا کر، شمشیر و سنا رکھی ہے طاقوں میں سجا کر، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر امم سو گئی طاؤس میں آ کر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ اور مکاری و عیاری و غداری و ہی جان، مکاری و غداری و عیاری و ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ یعنی کبھی یہ بات تھی کہ شرافت، دیانت، امانت، صداقت، ان چار عناصر سے مسلمان بنتا تھا، لیکن آج مسلمان کن عناصر سے بن رہا ہے وہ بھی سماعت کیجئے۔ فرمایا مکاری و عیاری و غداری و ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، کاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، کاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ اور آخر میں فرمایا کہ کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن، کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن، قائل نہیں اب کسی ایسے جنجال کا مومن، سرحد کا مومن، بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مرمر کی سلوں میں اب کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی محبتوں کے قابل، معزز محترم محتشم سامعین کرام، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہم آزاد تو ہیں مگر ذہنی غلامی آج بھی ہماری نہیں گئی، آزاد تو ہیں مگر جو ذہنی غلامی ہے وہ اب بھی نہیں گئی۔ وہ ایک معین اختر صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بات لکھی، اسی جملے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا کہ میں جشن آزادی کیسے مناؤں، میرے پاس تو امریکہ کا جھنڈا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ میں جشن آزادی اگر منانا چاہتا ہوں تو میرے گھر کے اوپر جھنڈا کس کا ہونا چاہیے؟ بول لو دے صحیح، امریکہ کا جھنڈا میرے پاس تو ہے نہیں، میں جشن آزادی کیسے مناؤں؟ یہ انہوں نے ایک بات لکھی جو ٹو دا پوائنٹ تھی، دو جملوں میں بات تھی، لیکن ایک بات جو بندہ مومن ہے جس کا ضمیر ابھی تک زندہ ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال میرے دوستو بھائیو، بغیر کسی تمہید کے، بغیر ان چیزوں کے میں اپنے موضوع کی طرف چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ جو ملک تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی میں نے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب دو قومی نظریے کے ضمن میں جب ملک پاکستان کو آزاد کروا لیا گیا تو یقیناً بزرگ موجود ہیں، ان کو پوچھئے ذرا
کہ جب ملک پاکستان بنا تھا، جب یہ بٹوارا ہوا تھا، تو کتنی بیٹیاں تھیں جن کی عزتیں بالاعلام ہوئی تھی، کتنی عورتیں تھیں جن کے سہاگ اجڑ گئے تھے، کتنی مائیں تھیں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے تھے، کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے جن کے باپوں کا سایہ ان کے سروں سے چلا گیا تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہاں سے نکلے اور پیچھے جب وہ پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ سر عام جو چل رہا تھا، تو وہاں پر ایک جگہ پر ایک فصل کے اندر چند ایک لوگ موجود تھے، ایک ان کے پاس بچہ بھی موجود تھا، اس کی ماں بھی موجود تھی جو بچے کو اپنے گود میں اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہاں سے ان کا قافلہ گزرا نا تو بچے کے رونے کی آواز پیدا ہو سکتی تھی، اور بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ کیوں؟ میری زندگی بھی بچ جائے اور یہ جو چند مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی بچ جائے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان جب آزاد ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ یہ دریائے نیل جو تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہاں پر لوگ موجود تھے، ہیڈ سلیمان کی پہ جب پہنچے تھے لوگ، وہاں پر لوگوں نے جب ہاتھ اندر ڈال کر ہیڈ سلیمان کی سے اس نہر سے پانی پینا چاہا تو کہتے ہیں کہ نہر کا پانی جو تھا وہ اور ہی رنگ دے رہا تھا، اور اس رنگ کو سرخ رنگ کہتے ہیں۔ یعنی اتنا قتل عام ہوا کہ نہر کا جو پانی تھا وہ رنگ ہی بدل گیا، اس قدر ہوا۔ یہ باتیں بتانے کا میرا ایک مقصد ہے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ آج ہمیں جو یہ آزادی نصیب ہو گئی، اگرچہ ذہنی غلامی آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، ہم ان کو خراج تحسین کس طریقے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اسپیشلی میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہداء کو جناب موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر، جناب اتنے بڑے طوطے پکڑ کر، منہ کے اندر یہ لگا کر، اور چہرے کے اوپر، گالوں کے اوپر جھنڈے کا سٹیکر بنا کر، جیسے میں نے سینے پہ سٹیکر لگایا ہوا ہے، یہ سٹیکر لگا کر یہی جشن آزادی ہے، یہی جشن آزادی ہے، اور یہی ہمارا ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ جن شہداء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ماؤں نے بچوں کو پیش کر دیا، بیویوں نے اپنے سہاگ اجاڑ دیے، اور جن باپوں نے اپنی جوان اولاد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، کیا اسی دن کے لیے یہ پاکستان بنا تھا کہ ہم صرف اور صرف یہی طوطے اور یہی بینڈ باجے لے کر جناب 14 اگست مناتے پھریں؟ کیا اسی چیز سے ہم خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم 14 اگست والے دن باقاعدہ طور پہ انتظام و انصرام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ان شہداء کو ہم بھولیں نہ، اور ان کو یہ نہ کہیں کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے آج ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم ان کی یادوں کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ نہ کہ ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ ہم صرف اور صرف اسی طریقے کے ساتھ جو ہے سارا کا سارا دن جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں گزار دیں، اور ہم ان کے لیے دعائے خیر تک نہ کر سکیں۔ میرے دوستو بھائیو، ایسی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سو کر ہی گزار لیں، جیسے ہمارے پہلے سے ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ آج کا 14 اگست کا جو دن ہو وہ بھی ہم ایسے ہی گزار ڈالیں، ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وگرنہ جو طریقہ کار ہے، جو معاملات ہیں، شہداء کو خراج تحسین کیسے پیش کیا جاتا ہے بتائیے مجھے۔ انہوں نے تو اتنی سانی
جوانیاں پیش کی تھی، قربانیاں پیش کی تھی، اور کتنی ہی۔ اب دیکھیے کہ میں آپ کو ایک قصہ، ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو قدرت اللہ شہاب نے، جو چیف ایڈیٹر ہے شہاب نامہ کے، اور بہت بڑی ایک بک لکھی گئی ہے شہاب نامہ، تو قدرت اللہ شہاب نے ایک واقعہ حمیدہ نامی عورت کا نقل کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عمر 9 سال تھی، بچی، وہ بھی وہاں پر رہ جانے والوں میں سے تھی، چونکہ سکھوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر وہاں پر ہی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اب اس کے پاس 3 سے 4 بچے تھے، مسلمان تھی۔ یار میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہم پکارتے رہتے ہیں کہ کاش کوئی محمد بن قاسم آ جائے، آج بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ کاش طارق بن زیاد، حجاج بن یوسف آ جائے، آج بھی ہم راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ارطغرل غازی آ جائے، آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی سلطان عبدالحمید آ جائے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کا معرکہ بپا ہو تو حسین ابن علی آ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بن کیوں نہیں سکتے؟ آج محمد بن قاسم کیوں نہیں بن سکتے؟ آج ہم حجاج بن یوسف کیوں نہیں بن سکتے؟ آج ہم جناب طارق بن زیاد کی طرح کشتیوں کو کیوں نہیں جلا سکتے؟ چونکہ وہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی رہ گیا، وہ ہمارے اندر سے جذبہ ایمانی جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ جیسے اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، مغرب والوں نے پوچھا تھا کہ ان کو کیسے جو ہے ہرایا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو فاقہ کش اپنی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ جو فاقہ کش اپنی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اب اگر آپ روح محمدی کو ان کے بدن سے نکال دیں، عشق مصطفیٰ کو ان کے بدن سے نکال دیں، روح مصطفیٰ کو ان کے جسموں سے الگ کر دیں، تو پھر تمہیں کسی بھی توپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں کسی نیزے یا پھالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں مارکا بپا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ مسلمان جو کبھی ایک مسلمان 10 کافروں پر جو ہے وہ بھاری ہوا کرتا تھا، وہ آج اپنی حفاظت پہ بھی جو ہے وہ تنگ ہو چکا ہے، آج وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے پہ بھی تنگ ہو چکا ہے، آج وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پہ بھی تنگ ہو چکا ہے، آج وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے پہ بھی تنگ ہو چکا ہے۔ آج کون آئے کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے؟ آج کون آئے جو عافیہ صدیق کے لیے آواز اٹھائے؟ آج کون آئے؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ آج ہم معذرت کے ساتھ جب ہم نے شادیاں کرنی ہیں تو وہ شادیاں کس طریقے کی ہونی ہیں؟ 10 دن ڈھول ڈمکے ہونے ہیں، کنجر کھانے ہونے ہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے، اور پھر ہم نے اس بیٹی کو بیاہ کر لانا ہے تو قرآن کے سائے میں لے کر تو آنا ہے، لیکن اسے نہ ماں نے سکھایا کہ قرآن کے سائے میں رہ کر زندگی بسر کرنا، نہ اس جوان کو سکھایا کسی نے کہ قرآن کے سائے میں رہ کر زندگی بسر کرنا۔ میرے دوستو بھائیو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شیر شاہ سوری جیسے لوگ جو پیدا ہوئے تھے، آپ کے باپ کا کہنا تھا کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، اس عورت سے شادی کروں گا جو تہجد گزار بھی ہوگی، جو قرآن کو تلاوت کرنے والی بھی ہوگی، یہ ساری خوبیاں اور کنڈیشنیں بتائی تھیں۔ ایک دن وہ گئے، اپنے شیخ کے پاس گئے، ایک عورت بھی رشتہ لے کر آئی، کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی کسی کے ساتھ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، میں شادی کروں گی۔ تو شیر شاہ سوری کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کے جو باپ کے استاد تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں آئیے نکاح میں پڑھاتا ہوں، تمہارے اندر بھی یہ قابلیت موجود ہے اور اس کے اندر بھی یہ قابلیت موجود ہے۔ اب شادی ہوئی اور پھر شیر شاہ سوری جیسے بیٹے پیدا ہوئے۔ آج جس نے معذرت کے ساتھ کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں۔ جب ساری رات ٹک ٹاک، سنیک اور فیس بک پہ جو ہے ساری رات ماؤں نے گزار دینی ہے اور دوپٹے اتار کر فحاشی اور عریانی کو شرع عام کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی قوم سے کنجر پیدا ہوں گے یا کہ محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوں گے؟
بولیے ذرا، مجھے پتہ ہے سخت بات ہے، بولیے تو صحیح ذرا، میں اور سب اس میں شامل ہے، کیا اس قوم سے جو ہے طارق بن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ کیا کربلا بپا کرنے والے لوگ آئیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج میں تو ایک چائے کی پیالی پہ بکنے کے لیے تیار ہوں، میں تو آپ کے اپنے ایمان کا سودا جناب ایک عورت کی جھلک دیکھنے پہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو اپنی ہر ایک چیز جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ سے کوئی لے تو صحیح، مجھ سے کوئی کہے تو صحیح، مجھے کوئی ڈیمانڈ تو کرے۔ آج میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ صحیح طریقے کے ساتھ، آج اگر ہم ان بچوں کی اچھی طریقے کے ساتھ پرورش نہیں کریں گے، ان کو اچھی طریقے کے ساتھ دیکھ بھال کے ساتھ نہیں لے کر چلیں گے، تو یقین جانیں کہ انہی میں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مساجد سے استریاں چوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ مساجد سے جناب قاری صاحبان کے کپڑے جو ہیں وہ گھر اتار کر گھر کی طرف لے کر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس قوم سے آپ توقع کیا کرتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم بنیں گے، حجاج بن یوسف بنیں گے، طارق بن زیاد بنیں گے، جو 10 محرم کو مسجد سے استریاں اٹھا کر لے جانے والی قوم ہے، اس کے ضمیر کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائے، میرا جو کہنے کا مقصد ہے، یہ تو چلو ایک موضوع اس طرح کا چل پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 10 محرم کو یہاں مسجد سے کوئی استری اٹھا کے لے گیا، مسجد میں آ کے انہوں نے آکھو جی مسیتے لے آؤ تے تو قسم چواؤ، مسیتے دے واڑ کے اس چال ہی آپ استری تو سی قسم کے شاید لینی، اس تو کوئی وڈی شاہی نہیں دو دسو، نہیں تو مسیت تو ٹاپ آیا گا، ٹاپ کے مسجد چو جناب ایتھے نماز پڑھ دے پہ پچھو کو کمرے چو سوٹ لا کے لے گئے۔ پہلے بھی بہت سارے، آج میں اور آپ یہ توقع کر کے اگر ہم آج اپنے بچوں پر توجہ نہیں کریں گے، خدا کی قسم ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تھوڑا سا نقصان ہے، یہ تو معمولی سا نقصان ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، آج اگر ہم ان کو شریعت کے مطابق چلنے کا اور ان کو طریقت نہیں کروائیں گے، بتائیں گے نہیں، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو یقین جانیں کہ پھر آج ہم خالی ہیں۔ وہ بدھ مت تھی عورت جس کے لیے محمد بن قاسم نکلا تھا، مسلمان نہیں تھی، تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، جس کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ تک کا سفر کیا تھا اور ایک راجہ کے ساتھ ٹکر لی تھی، 18 سال کا جوان ہے اور اس نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، اور آج ہمارے 18 سال کے جوان کو جو ہے وہ اسلام کا کتنا پتہ ہے، کس قدر اس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، کس قدر جو ہے وہ سارا کچھ موجود ہے۔ چونکہ ہمارا کچھ تعلیمی نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے، معذرت کے ساتھ چونکہ کھری اور کھلی اور سچی جو بات ہے وہ کرنے کا عادی ہوں، چونکہ سارے کے سارا جو تعلیمی نظام ہے، دینی نظام ہے یا دنیاوی نظام ہے، تعلیمی نظام سب سے واقف ہوں، سب کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ چل رہا ہوں، ان کا حصہ ہوں، پتہ ہے مجھے۔ لیکن میرے دوستو بھائیوں، اگر آج ہم اپنے بچوں پہ خود نگاہ نہیں رکھیں گے، آج اگر ہم خود بچوں کی تربیت اور اصلاح نہیں کریں گے، تو خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ ہمیں وہ پہلے مثالیں سنایا کرتے تھے نا لوگ، تو اسے کہا جی ابا ایتھے تو میں آپ دے پیو نو سٹیا ہا تے تھوڑا جا گیڑے مہینوں سٹ پوترا ایتھے میں آپ دے پیو نو سٹیا ہے، یہ آج یہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب ہمارے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس آ چکے ہیں تو نہریں گھر کے قریب ہی پڑتی ہیں، یہ اگر آج ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر بھگتنے والے بھی ہم خود ہوں گے، بڑھاپے میں ذلیل ہونے والے بھی ہم خود ہی ہوں گے، اور بڑھاپے کو خراب کرنے والی ہماری یہ اپنی اولاد ہوگی۔ اگر آج ہم تربیت کریں گے، آج اگر ہم بیٹی کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی بنائیں گے، بیٹے کو حسین ابن علی کا نوکر بنائیں گے، تب جا کر یہ معاملات چلیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم یقین جانیں کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے آنے والی اس سے بھی سخت ہوگی، آنے والے حالات اس سے بھی جو ہیں وہ کڑے ہونے ہیں۔ آج تو یہ سوشل میڈیا ہے، اس سے پتہ نہیں اب آگے اور کیا بلا آئے گی، اور آگے اس سے آگے ہم نے اور کتنا بڑھنا ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ آج تو چلو تھوڑا بہت پھر بھی آج ماں باپ کا تھوڑا بہت حیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں میں اگر ہم نے ان کی آبیاری نہ کی، اگر ہم نے ان پر توجہ نہ دی، تو یقین جانیے کہ ان کو ماں باپ کی پہچان ہی نہیں رہ جائے گی۔ اب یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے
کہ جو زندگی میں اولاد بھول جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ جا کے پڑھیں گے؟ بولو دے صحیح ہے کہ کیا وہ قبرستان جا کر اتنا ٹائم ہوگا ان کے پاس جناب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے کہ وہ جناب باپ کو بھی یاد کر لیں کہ جس نے ساری زندگی اچھا کپڑا نہیں پہنا جب سے تو اور میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نے اچھا کپڑا اچھا کھا کے نہیں دیکھا، کیوں کہ یہ بھی میرے بچے کھا لیں، یہ بھی میرے بچے کا بن جائے، لیکن بچے کیا کر رہے ہیں اس چیز کا آپ بھی واقف ہیں اچھی طریقے کے ساتھ اور میں بھی واقف ہوں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ باندھی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کیا یہ حدیث جبریل پڑھی ہوئی ہے نا، حدیث جبریل، بچے بیٹھے ہیں، حدیث جبریل، اس میں فرمایا گیا کہ جو باندھی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اب اس سے مراد جو محدثین نے بیان فرمائی، اب جو نوکرانی ہے جو ملازمہ ہے وہ اپنے آقا کو جو اس کا سردار ہے اس کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اس کی مفسرین نے محدثین نے جو وضاحت بیان فرمائی ہے نا، محدثین کرام نے، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب، اور اس کو مشکات المصابیح کے جو مصنف ہیں علامہ، مطلب کہ اس کے مترجم جو ہیں علامہ نعیم الدین صدیقی، آپ بھی فرماتے ہیں، مراد آبادی سوری، وہ بھی فرماتے ہیں، آپ نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد اپنے والدین کی نافرمان۔ آج ہم دیکھ لیں، ابا تینوں کی پتہ تو اگلے زمانے دا ہے، میں پڑھیا لکھیا، میں جناب ایم فل پی ایچ ڈی، ابا تو تے پرانے زمانے دا، تینوں کی سور، تینوں کی پتہ کہ کی آج کل ہو رہا ہے، آج کل کس صورتحال تے دنیا جا رہی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، جو بھی ہو جائے لیکن والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، والدین تو جس جگہ پر جس مقام پر ہے، آپ سوچیں کہ اگر جس مقام پہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پر پہنچانے والے آپ کے والدین ہی ہیں، کسی اور نے نہیں آپ کو پہنچایا، والدین نے پہنچایا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، بہرحال یہ ہمارے لیے، یہی میں آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی پیغام دوں گا کہ اس دفعہ 14 اگست پہ خدا کا واسطہ ہے ایسا کام نہ کریں گے، سلنسر نکال کے جناب بچے بھی، گھر والے بھی اس پہ سختی کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ جشن آزادی ہے، شہداء نے اتنی، شہیدوں نے قربانیاں دی، بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، ماں باپ کے لگتے جگر ان سے جدا ہو گئے، بچوں سے ان کے ماں باپ جدا ہو گئے، اور ہم جناب ڈرامے بازی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سلنسر نکالیے، کوئی چاہے وہ گھر میں کوئی بیچارہ مریض پڑا ہوا ہو، وہ اتنے طوطے آئے پڑے ہیں کہ جناب جی بھاں بھاں کرتے ہیں کہ اچھا بھلا بندہ جو ہے نا اس کا تراؤ نکل جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہ لے کر دیں اولاد کو، بچوں کو گھر والے لے کر دے رہے ہیں نا، پیسے ہی نہ دیں۔ ٹھیک ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہے یہ جھنڈا لگائیں، صبح کے ٹائم اٹھیں، 14 اگست والے دن خود بھی مسجد میں آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور آ کر بیٹھیں، سورہ یاسین پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کہیں کہ جی اب دعا کریں شہداء کے لیے، جتنے شہید ہوئے، جن ملک، اس ملک پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی، جنہوں نے اس کے لیے خون دیا، آج جس کی بنیادوں کے اندر خون موجود ہے، اس خون والوں کا کم سے کم تھوڑا سا تو احترام کر لینا ہم بھی۔ تو اس لیے اب آپ تہیہ کریں اپنے اندر ہی کہ ہم 14 اگست کو اسی طریقے کے ساتھ منائیں گے، نہ کہ یہ فضول جو ہے یہ معاملات کرتے ہوئے، یہ سلنسر نکال لیں اور بیں بیں کرتے ہوئے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلیں، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ صحیح طریقے کے ساتھ جو طریقہ کار ہے کہ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں تو اس کے مطابق آپ چلیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ بعد نماز ظہر 454 علی پور بلوچہ المعروف پاڑی، اس میں محفل پاک ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے ساہیوال سے پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مظہر فرید شاہ صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، جامعہ فریدیہ ساہیوال کے جو محتمم ہیں ان کا خطاب ہونے، اور ظہر کے بعد ہی محفل ہے، یہ عصر تک جو ہے نا یہ فارغ ہو جاتے ہیں محفل سے۔ تمام دوست احباب جو ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں
ملک پاکستان کے لیے اگر قربانی دینے کا موقع ملے اور وقت آئے تو ہمیں بھی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ہمارے جوانوں کو صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح مشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔